ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے، لیکن یہ میسج جو ہے یہ جاری رہے گا، اور اس کو ہم جب بھی مینجمنٹ مجھے موقع دے گی تو ہم اس کو وہاں سے اس کو جاری رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم نکلتے جائیں گے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ اس کے بارے میں دانیل کی کتاب کے بعد اس کے بارے میں خداوند نے پاکرو نے مجھے ہدایت کی کہ اس کو ہمیں شروع کرنا ہے۔ اس کی تقریباً 404 آیتیں ہیں اور یہ 22 ابواب پر مشتمل ہے مکاشفہ کی کتاب۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری بائبل کو اگر دیکھا جائے تو 25% جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نبوتیں ہیں جو کہ آنے والے وقت کے بارے میں ظاہر کرتی ہیں، اور باقی ہماری ہدایات ہیں۔ لیکن یہ کتاب یوحنا کی یہ کتاب مکاشفہ کی کتاب جو ہے، یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے اس میں آنے والے وقت کو کنسیل کیا گیا ہے اور اس میں ریویل کیا گیا ہے، اور یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ کور ٹو کور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبوت کی کتاب ہے۔ اس کو میں یا کوئی اسکالر نہیں کہتا، یہ خود کتاب اس کے بارے میں بولتی ہے کہ یہ نبوت کی کتاب ہے۔ اور جب بھی ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، ہماری مرکزی آیت جو ہے وہ اس کی تیسری آیت رہے گی کہ نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کا سننے والا، جو کہ تیسری آیت ہے پہلے باب کی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یہ ہماری مرکزی آیت رہے گی۔ لیکن ہمارے اس سفر کا جو نام ہوگا وہ ہوگا واک تھرو ریولیشن۔ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم گزرتے ہوئے جائیں گے اور خداوند کی ان نبوتوں کو ٹچ کرتے جائیں گے جو کہ وہ ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مصنف جو ہے وہ یوحنا عارف ہے، جو کہ جیمز اور سلومی کا بھائی ہے، زبدی کا بیٹا ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ خداوند کا بہت چہیتا شاگرد ہے، اور شاگردوں میں سب سے ینگ شاگرد یہی تھا۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تمام شاگرد جو ہیں وہ شہید کیے گئے، لیکن یوحنا عارف جو ہے وہ اپنی جو ہے قدرتی موت سے خداوند کو جا ملے۔ ان کی خدمت کا سفر جو ہے وہ ایک طویل سفر ہے۔ ان کے کنیکشنز جو تھے وہ شاگردوں کے ساتھ یا خداوند کی منسٹری میں تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کچھ وقت یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ بھی گزارا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے تعلقات جو تھے وہ سنہیڈرین کونسل، جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کے بارے میں سنا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کتاب میں نیکودیمس کے بارے میں یوحنا نے بہت ذکر کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نیکودیمس کے بارے میں صرف یہ ذکر ہی نہیں بلکہ نیکودیمس کو بہت اچھی طرح سے یوحنا جانتے تھے، اور سنہیڈرین کونسل کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ نیکودیمس کا ذکر بڑے اچھے طریقے سے اپنی کتاب میں کیا۔ اور اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ خداوند کے ساتھ چلتے رہے وہ ایک اسکالر بن چکے تھے، اور خداوند ان کو بہت ہی اسپیشل طریقے سے پیار کرتے تھے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدائے ذوالجلال دانیل نبی کو اپنا عزیز کہتے ہیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح یوحنا کو بہت پیار کرتے ہیں۔ پطرس خداوند کو بہت پیار کرتے تھے، اور یوحنا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اسے بہت پیار کرتے تھے، اور اسی ڈیووشن کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 بڑی بہت مضبوط کتابیں جو ہیں وہ لکھی، اور تقریباً 3 جو اپیسلز ہیں وہ
ہمیں دیے. اور آج ہم یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں، جس کا ہم شروع کر رہے ہیں، سفر شروع کر رہے ہیں، یہ پتمس کے جزیرے میں انہوں نے لکھی. اب پتمس کے جزیرے میں وہ کس طرح سے پہنچے؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر اوگسٹس جو تھا، اس کی وہ حکومت تھی اور وہ اپنے آپ کو اس وقت کا خدا منواتا تھا. لیکن ان کو کوئی یہ پرابلم نہیں تھی کہ آپ جتنے مرضی چاہے گاڈز کو پوجیں، لیکن آپ کو ہیل سیزر جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. اور یہ بالکل وہی نقشہ ہے جو کہ اگر ہم دانیل کی کتاب میں دیکھیں تو جب صدرک اور میشک اور عبدالنجیو کو یہ حکم ہوا، چونکہ اس وقت دانیل نبی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ ایک دوسرے عالم کے صوبے میں موجود تھے، اس لیے وہاں پر دانیل نبی کا ذکر نہیں تھا. اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو اس مورت کی پوجا کرنی ہے جو کہ نبوکدنضر نے بنائی ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کو جب یہ کہا گیا کہ اسے ہیل سیزر کہہ کر اس وقت ایک بخور جلایا جاتا تھا، اس پر وہ پنچ آف بخور ڈالنا ہے تو وہ ٹھیک رہے گا، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ جب جو بھی شخص یہ انکار کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے، حکومت کا باغی ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں پتمس کے جزیرے، پتمس کا جزیرہ جو ہے یہ اصل میں ایک 6x10 مائل کا ایک جزیرہ ہے جس کے ارد گرد سمندر ہے. اور آج بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ان 7 کلیسیوں کا جن کا آگے ذکر ہے ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور اس طرح سے یہ اس جزیرے میں پہنچائے جاتے ہیں. کچھ اسکالر جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان کو ابلتے ہوئے یا گرم آئل میں بھی پھینکا گیا، لیکن اس کی کچھ اسکالر اس کو مانتے ہیں، کچھ اس سے ایگری نہیں کرتے. لیکن یہ ایک کنجکچر ہے، اس کو ہم ایسے ذہن میں رکھیں گے. لیکن خداوند نے انہیں بچایا، چونکہ خداوند نے ان سے اپنا کام لینا تھا، اپنی ریولیشن ان پر ظاہر کرنی تھی. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جزیرے میں پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر خداوند یسوع المسیح اپنے آپ کو یوحنا عارف پر ظاہر کرتے ہیں اور پھر یہ بک جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. یہ مکاشفہ کی کتاب، اکثر لوگ اسے یوحنا عارف کا مکاشفہ کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جب ہم اس کو یہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ خداوند یسوع المسیح کا مکاشفہ ہے جو کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے پر اپنے فرشتوں کے ذریعے ظاہر کیا اور اسی کو پھر آگے ٹرانسفر کیا یوحنا عارف پر. یوحنا عارف صرف کیول وہی لکھ رہا ہے جو اسے دکھایا جا رہا ہے یا جو اسے بتایا جا رہا ہے. اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی مقرر کر دی جاتی ہے، اور وہ ٹائم لائن بھی خدا یسوع المسیح خود مقرر کرتے ہیں کہ یوحنا عارف کو بتاتے ہیں کہ جو تو نے دیکھا ہے اور جو تو دیکھ رہا ہے اور جو تو آنے والے وقت کے لیے دیکھے گا، آنے والے وقت کو جو تو دیکھ رہا ہے وہ سب کو قلم بند کر. سو اس طرح سے یہ کتاب کی ایک ٹائم لائن ہے کہ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، وہ اس کے بارے میں نبوت یہاں پر درج کی جا رہی ہے. ہم اس کتاب کو شروع کریں گے. کوئی اس میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں طول دے دوں گا یا کچھ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ کلام کو صرف کلام ہی پروف کر سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص کوئی اس میں ایڈ نہیں کر سکتا. کلام کو صرف کلام سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے. اسکالرز بھی جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی اس کے حوالے جو ڈھونڈتے ہیں وہ کلام سے ہی اس کو ثابت کرتے ہیں. اور آموز کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند کچھ کرے وہ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے. خداوند کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے بندوں پر ظاہر نہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں
خدا ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ ابراہیم پر جو کہ میرا دوست ہے اس پر کیوں نہ ظاہر کروں کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اس سے پہلے کہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا جاتا۔ اور اسی طرح ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح اپنے اس چہیتے پر، اپنے یوحنا جو کہ جس کو کہ وہ پیار کرتے ہیں، اس پر سب کچھ ریویل کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ کتاب جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ کتاب خدا یسوع المسیح کے یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 96 AD میں لکھی گئی، اور اس طرح سے یہ ایک کینونائزیشن میں شامل کی گئی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر سنا سنہیڈرین کونسل کا، جو کہ جوز کی، یہودیوں کی ایک کونسل تھی جو کہ ہیکل کے تمام انتظامات کو وہ سامنے رکھتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو ایک اور کونسل کو بھی یاد رکھنا ہے جو کہ 3 صدی میں قائم کی گئی، جب کنسٹنٹین بادشاہ جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، تو اس نے بھی ایک کونسل قائم کی جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کونسل آف ناسیا تھی۔ اور اس کونسل کے بعد یہ جو بائبل جس طرح سے ہمیں تقریباً 66 بکس میں نظر آتی ہے، وہ اس کو اس طرح سے کیا گیا۔ ویسے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ اس میں کیوں شامل نہیں کی گئی، ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، کبھی اس کا بھی ہم رکھیں گے۔ لیکن خدا کے روح کی ہدایت سے ان 66 کتابوں کو اس طرح سے ایک بائبل کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ 66 کتابیں ہزاروں سالوں میں یہ لکھی گئی۔ 40 اس کے مصنفین تھے، لیکن شروع سے لے کے آخر تک کور ٹو کور یہ کسی نہ کسی طرح سے خدا یسوع المسیح کے نام کو جلال دیتی ہے، اور یہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس طرح سے یہ خدا کے نبیوں کے صحیفے، کتابیں، 5 کتابیں جو پہلے موسیٰ نے لکھی، اور آگے یہ نیا عہد نامہ، یہ سب خدا یسوع المسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں، اسی کی اس قربانی کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ہماری خلاصی کے لیے دے دی۔ ان کا آنا ہماری خلاصی کے لیے تھا۔ اس طرح سے یہ کتاب جو ہے جو شروع ہوتی ہے، اگر آپ کو ایک پکچر دکھا دیجیے گا تھوڑا سا۔ یہ تصویر جو ہے بے شک